अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। इलियास कादरी उर्फ बप्पा जानी 11वीं शरीफ पर दलाइल दे रहे हैं, और दलाइल भी सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि कुरान और हदीस से दलाइल दे रहे हैं। तो बिला ताखीर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेशे खिदमत है ये मजेदार वीडियो। 11वीं शरीफ का नियाज जो होता है ना, वो गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह के ईसाल सवाब का होता है। तो ईसाल सवाब का ये खाना 100% जायज बल्कि तबर्रुक है। औलिया किराम से मंसूब जो खाना हो, सोलह नेक बंदों उलमा, इनके ईसाल सवाब के लिए जो खाने पकाए जाए तो ये तबर्रुक होते हैं, बाई से बरकत होते हैं। मुझे बहुत पहले किसी ने दावत इस्लामी के पहले की बात है, एक हिकायत सुनाई थी कि एक वसवसों का शिकार था और ये नियाज बुजुर्गों की गोस्पा की इसकी समझ में नहीं आता था। नियाज बहस करता था कि नहीं, तो खैर वो हो गया बीमार और उसका हो गया गला बंद हो गया उसका, और खाने पीने से वो आरी हो गया। अब किसी ने मशवरा दिया कि आप यार नियाज को मना नहीं किया करें, आपको नियाज आप खाएं, अल्लाह सब करम फरमा देगा। तो उसका मरता क्या ना करता, दवा कड़वी भी तो पीनी पड़ती है। जहन तो उसका बना हुआ नहीं था, लेकिन वही बात कि अब वो तकलीफ बहुत थी उसको, तो उसको कोई कहीं ले गया, वो जो उसका हमदर्द होगा नियाज में, उसने वो खाना शुरू किया। खाना उतरता नहीं था उसको, उसने निवाला उठाया नियाज का, उसको उतर गया और खाता रहा, पेट भर के उसने खा लिया। तो गौस पाक ने ऐसी नजर फरमाई कि उसका पेट भी भर गया और उसका दिल भी धुल गया और नियाजों का वो कायल हो गया। ये सही है, तो इसमें है खराबी क्या यार? वो क्या होता है, इसमें कोई बकरे का गोश्त होता है या मुर्गी का गोश्त होता है, और वो जायज चीजें उसमें होती है जो हम रोजाना ही तो खा रहे होते हैं। तो शादी में खाएं तो हलाल, अकीके में खाएं तब भी हलाल, खतना में जाकर खाएं तब भी हलाल, होटल में बैठकर खाएं तब भी हलाल, रोजाना घर में खाएं, दिन में 3 मरतबा या 5 मरतबा तब भी हलाल। और जहां गोस्पा का नाम आया तो शुबह शुरू हो गया कि हलाल है या हराम है, जायज है ना जायज है। व्हाट इज दिस? क्या शैतान के वसवसे। ईसाल सवाब गोस्पा की नियाज, तो इसका मतलब है ईसाल सवाब। भाई ये मिठाई की दुकान किसकी है? तो ये इकबाल भाई की दुकान, इकबाल भाई की मिठाई की दुकान। तो अब इसमें वसवसा नहीं है यार, इकबाल भाई की दुकान क्यों? अल्लाह की दुकान। गोस्पा की नियाज क्यों? अल्लाह की नियाज। ये वसवसे, ये सब मजासी निस्बतें होती हैं और हकीकत में हर चीज अल्लाह की है। और जो भी हम खाना खाते हैं गोस्पा की नियाज, यानी गोस्पा के इसाले सवाब की नियाज, तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ही तो खाते हैं। हमने कब कहा या गौस करके निवाला उठाओ? ना कोई ऐसा करता है। गोश्त पाक का बकरा, तो आपकी भी तो कुर्बानी का बकरा होता है यार, तो मेरा बकरा तेरा बकरा, कोई वसवसा नहीं है। गोश्त पाक का बकरा तो वसवसा आया, ये क्या है? तो गोश्त पाक से शैतान चिढ़ता है असल। मुर्शिद अत्तार की जुबानी आपने 11वीं शरीफ की करामात तो सुन ली हैं। अब चलते हैं उस वीडियो की तरफ जिसमें बप्पा जानी से सवाल किया जा रहा है कि मुर्शिद अत्तार बप्पा जानी कुरान और हदीस से 11वीं का कोई सबूत दे दें। तो आगे से इलियास कादरी साहब सबूत पेश करते हैं। जो 11वीं शरीफ वो मनाते हैं, कुरान और हदीस से इसका कोई सबूत दे दे तो बेहतर होगा। ना मनाने का सबूत कहां से लाएंगे? यानी किसी चीज का मना ना होना ये उसके जायज होने की दलील है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वमा रआहुल मुस्लिमूना हसना फहुवा इंदल्लाहि हसन। और जिस शय को मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के यहाँ भी अच्छी होती है। अब यहाँ कौन से मुसलमान अच्छा समझे? तो फतह रज़विया शरीफ में इसका ये है कि अहले इल्म व तक़वा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं शरीफ तो सदियों से अपने अपने अंदाज में उलमा सुलहा मनाते आ रहे हैं। इसलिए वो हर चीज के लिए ये कहना कि इसका सबूत, तो सबूत मैं सही कहता हूँ, ये उसूल है, सबूत यही है कि किसी शय के अदम जवाज की दलील ना होना खुद दलील जवाज है, वरना तो आप कदम भी नहीं उठा सकते। लेंटर की मस्जिदें कहाँ होती थी उस दौर में? कारपेट किस तरह के बिछते थे? पक्की छतें कहाँ थी? मस्जिद नबवी शरीफ की भी कोई इस तरह की पक्की छत थोड़ी थी उस दौर में।
اب جو سونے کے قندیل لگے ہوئے مسجد نبی شریف میں، ان کو جا کے بولو کہ کس حدیث سے تم نے نکالا کہ اربوں روپے کا سونا یہاں لٹکایا ہوا ہے؟ صحیح ہے، ہم تو جائز بولتے ہیں. یہ اربوں روپے کا مطلب غلاف ہر سال لگتا ہے کعبے شریف پر. کعبے شریف کا غلاف تو ہے، اس کی تو پرانی تاریخ ہے، لیکن مطلب ہے کہ اتنا قیمتی ہونا اسی انداز کا لگاؤ. تمہارا لیے کہ جس کو منع نہیں کیا شریعت نے جائز ہے، تو یہ کعبے کو غلاف دینا قیمتی تعظیماً بالکل جائز ہے. اربوں نہیں خربوں روپے کا ہو تب بھی جائز ہے. دنیا بھر کا سونا مسجد نبی شریف میں اگر خوبصورتی کے لیے لگا لیا گیا تو ناجائز کون؟ تو دوستو دونوں ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہیں. الیاس قادری صاحب ایک ویڈیو میں کرامات پیش کر رہے تھے اور دوسری میں 11ویں شریف کے دلائل دے رہے تھے، جو کہ قرآن و حدیث سے وہ دلائل پیش کر رہے تھے. کرامت تو یہ پیش کی جا رہی تھی کہ گلے کا مریض 11ویں شریف کھانے سے ٹھیک ہو گیا. کیسے من گھڑت کہانیوں سے لوگوں کا ایمان تباہ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور اس ویڈیو میں ہی الیاس قادری شرک پھیلا رہا ہے کہ غوث پاک نے نظر کرم فرمائی. غوث پاک کی نظر کرم سے کچھ نہیں ہوتا. عقل کے اندھو جو خود اپنے اوپر آئی ہوئی موت کو نہ ٹال سکے، وہ کیا نظر کرم کرے گا؟ کرم کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے اور کوئی کرم نہیں کر سکتا. اور آگے بپا جانی کہتے ہیں کہ شادی میں کھائیں تو حلال ہے، فوتکی پہ کھائیں تو حلال ہے، اپنے گھر میں 3 دفعہ یا 5 دفعہ کھائیں تو حلال ہے، لیکن جب غوث پاک کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں کہ حرام ہے. یہ حرام کیسے ہو گیا؟ مرشد عطار آپ پر عقل کی برسات ہو. الیاس قادری صاحب بہت فرق ہے. غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے. آپ لوگ کیوں خود بھی حرام کھاتے ہو اور لوگوں کو بھی حرام کھانے کی تلقین کرتے ہو؟ اور 11ویں شریف کا ختم دلوانا کس نبی کی سنت ہے؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں. اس کی تائید مفتی طارق مسعود صاحب بھی ویڈیو میں کریں گے، جو میں آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں اور یہ بہت بڑی بدعت ہے. وہ کھانا قبول کریں گے اور گھر بیٹھ کے طبیعت سے اس کھانے کو پھوڑیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ہماری رائے میں یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں. اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. کوئی ایک واقعہ بتائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت عمر نے پوری زندگی میں کبھی ان کے نام پہ 11ویں شریف کی ہو یا ان کے نام کا کھانا کھلایا ہو، یا حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ کام کیا، یا حضرت علی کے بعد یا حضرت عثمان کے بعد، کہیں بھی ہمیں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملتا. ائمہ اربعہ سے دکھا دیں. امام ابو حنیفہ کے انتقال پر امام ابو یوسف نے ان کے نام پہ، امام ابو حنیفہ کا مقام تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑہا گنا بڑا ہے. امام شافعی کا مقام تو شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑہا گنا بڑا ہے، تو ان کے نام پہ بھی کبھی کسی نے نہیں کی اور آج بھی نہیں کرتے. تو حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، مگر اور انہوں نے خود بھی یہ بات نہیں کہی ہے. حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی خود بھی یہ ترغیب نہیں دی کہ میرے بعد یہ سب کچھ کیا کرو. تو یہ بات کے لوگ ہیں جو عقیدت میں غلو کا شکار ہو کر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو ہمیں اسلام کو دیکھنا ہے جو اسلام نے جیسے کہا. تو اگر آپ یہ کھانا قبول کر کے کھائیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوگی، اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے. 11ویں کھانے والے کا ایمان باقی نہیں رہتا اور وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے. یہ کہنا ہے شیخ توصیف الرحمان صاحب کا. آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں. آدمی ختم شریف کے چاول یا کوئی چیز لائے 40ویں کے یا تیجے کے یا 7ویں کے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کھا لینا چاہیے یا واپس کر دینا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. بے شک پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تیجا، 7واں، 9واں، 10واں، 40واں، کل، برسی، ختم شریف، کنڈے شریف، میلاد شریف، سانکے شریف کچھ بھی نہیں. یہ سب میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان. بالکل صحیح. سوال آتا ہے کہ کھائیں یا نہ کھائیں. اگر آپ نے کھا لیا تو آپ اس کام سے راضی ہو گئے نا. اگر آپ نے کھا لیا تو آپ اس کام سے راضی ہو گئے، برابر کے گناہگار. ایمان یہ کہتا ہے کہ فوراً جو ہی پتہ لگے یہ محرم کا حلوہ شریف ہے، یہ ربیع الاول کا دیگ کا کھانا ہے، یہ تیجے کا یا 7ویں کا ہے، یہ ختم کا ہے، یہ کل کا ہے، یہ برسی کا ہے. تو بھائی تیرا یہ عمل خلاف شریعت ہے، اور میرے اوپر کم از کم اتنا ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ میں اپنے دل سے اسلام کے خلاف ہونے والے عمل سے نفرت کروں.
سب سے اعلیٰ مقام ہاتھ سے روکوں، صحیح، ہاتھ کی طاقت نہیں، زبان سے روکوں، زبان کی طاقت نہیں، دل سے برا جانوں، اور یہ ایمان کا آخری ذرہ ہے، اس کے بعد ایمان ہی نہیں رہتا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور جب میں تیری ان چیزوں کے اندر، اس کھانے کے اندر، ان محفلوں کے اندر شریک ہو گیا تو معنی یہ ہے کہ میں نے دل سے برا نہیں جانا، ایمان نہیں رہا۔ تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ کم از کم اس کو واپس کر دیں۔ اور اعلیٰ مقام ہے اگر آپ کے ہاتھ کا اختیار ہے، آپ کے انڈر والے لوگ، آپ کے نیچے رہنے والے لوگ کر رہے ہیں، ہاتھ سے روکیے۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے پاس حکومتی عہدہ ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ خاندان قبیلے کے بڑے ہیں، آپ روک سکتے ہیں، روکیے۔ ایسا معاملہ نہیں تو پھر زبان سے منع کیجئے، اور کم از کم یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا جانیے، اس محفل میں شریک نہ ہو۔ آپ کی شرکت رضامندی ہے، اور غیر شرعی محفلوں میں رضامندی اختیار کرنا آپ کی ہلاکت۔ دوستو، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں وہی کام کرنے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ ہم نہ ہی دین میں زیادتی کر سکتے ہیں اور نہ ہی دین میں کوئی کمی کر سکتے ہیں۔ 11ویں شریف کا ختم دلوانا اور ہر مہینے کی 11 تاریخ کو مقرر کر کے اس دن ایصال ثواب کی دیگیں پکانا، یہ میرے نبی کی شریعت کا حصہ نہیں، بلکہ یہ بہت بڑی گندی بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔